بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آپ کو آپ کے چینل ازمودہ وظیفہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ دعا کرتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں، سلامت رہیں، مسکراہٹ میں کھیرتے رہیں۔ بہت سے دوستوں نے ہمیں میل کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ آج کل جو ایشو چل رہا ہے میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور آپ کے اس میں کیا ایکسپیرینس ہیں؟ تو ویورز، ہمارے اس کے اندر یہی ایکسپیرینس ہیں کہ جب بھی چھوٹی بچی ہوتی ہے اور بالکل 3 سال کی 5 سال کی، تو ہماری اس کو ہم لاڈ سے اس کو ہم پردہ کرنے کا طریقہ نہیں بتاتے، تو اس کو ہم لاڈ سے ایسے کپڑے لا کر دیتے ہیں کہ جن سے اس کا آدھا جسم جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، اور ہم اس کو لاڈ پیار سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ شاید یہ بڑی ہو کر پھر یہ پردہ دار بنے گی، بڑی ہو کے اس کے اندر غیرت آئے گی، بڑی ہو کر یہ شرم حیا کی پیکر بنے گی۔ تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ایسا ہے کہ جس طرح بچپن سے اگر ہم اس کو کنٹرول کریں، بچپن سے اس کو ہم اچھے کپڑے پہنائیں، بچپن سے ہم اس کی شرم کی حیا کی اس کے بارے میں ہم اس کو درس دیں اور ان چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور بچپن سے ہم اس کی ایسی تربیت کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسی ویڈیوز کو دکھائیں کہ جن میں شرم حیا ہو، جس طرح آج کل مدنی کارٹون چل رہے ہیں، بچے بڑے خوشی سے دیکھتے ہیں، اور پھر یقیناً پھر وہی بچے پھر ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنتے ہیں، ماں باپ کی آنکھوں کے دست و بازو بھی بنتے ہیں، اور ماں باپ کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتے۔ اور ہمیں بچپن سے ہی یہ کوشش کرنی چاہیے، جو چھوٹی بچی ہیں ان کے اوپر ہم نے اسی طرح جب ہم کریں گے کنٹرول، انشاءاللہ بڑی ہو کر ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنے گی۔ تو اسی طرح سے جو عورتیں بے حیا ہوتی ہیں تو وہ ایک بغیرت بھائی کی نشانی ہوتی ہیں، بغیرت باپ کی بیٹی ہوتی ہیں، اور بغیرت خاوند کی جو ہے نا بیویاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سارے کے سارے سسٹم، پوری فیملی سسٹم جو ہے نا بغیرت ہوتا ہے، ان کو یہ اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا سسٹم ہے اور کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ سارا مطلب ہے کہ ان کا اڑنا بچھوڑنا جو بھی ہوتا ہے سارا کا سارا حرام کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر ان میں اور جانوروں کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم ماڈرن ہیں تو پھر جو جانور ہیں کپڑے اتار دینے سے کوئی ماڈرن ہوتا، تو جانور جو ہے نا یہ سب سے زیادہ ماڈرن ہے۔ اور پھر اسلام نے عورت کو وہ عزت دی کہ جو کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکا، اور اسی طرح سے جس طرح پرانے زمانے کے اندر منڈیاں لگتی تھی عورتوں کی، لوگ عورتوں کو لاتے تھے اور ان کو استعمال کر کے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیتے تھے، اور اسلام نے عورت کو وہ عزت عطا کی، اگر عورت بیوی ہے تو تب بھی وہ خاوند کے نصف ایمان کی صدار ہے اور خاوند کی عزت ہے، اور خاوند کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں جنت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر بہن ہے تو اس کا خرچہ وہ بھی اس کے بھائی کے ذمہ ہے، اور وہ بھی بھائی کی عزت ہے، اور ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اور اسی طرح سے اسلام نے عورت کو عزت عطا کی۔ تو پرانے زمانے کے اندر دور جاہلیت کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آج کل جو نعرہ لگا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی کہ اور کسی کی مطلب ہے کہ اس نعرے سے جو کچھ لوگ جو غلط مقصد لے رہے ہیں، مطلب ہے کہ وہ ان سے یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ان کا جو یہ مقصد ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت آزاد ہونا چاہتی ہے مردوں سے، ان کی جس طرح مرضی ہے، پھر آوارہ ہو کے پھر یقیناً کچھ عرصے کے بعد پھر یہ توبہ طائب ہو کر یہ پھر اسی اسلام کو یہ پسند کریں گی، اور پھر یہ ان کو ہوش آئے گی اور سمجھ آئے گی، کیونکہ آج کل جو مغرب کی عورت اس کی یہ کوشش ہے کہ میں حجاب کروں، میں پردے کے اندر رہوں، اور میں مطلب ہے کہ اس طرح رہوں کہ جو مسلمان عورتیں جس طرح ہیں اور جس طرح ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے، اسی طرح یہ مسلمان عورتیں بھی وہ عورتیں بھی یہی چاہتی ہیں اس طرح مسلمان عورتیں۔ اور کچھ مطلب ہے کہ پیسے کے اوپر باہر سے جو پیسہ آتا ہے، فنڈ آتا ہے، اور غیر مسلموں کے ایجنڈے کے وہ جو کام کرنے والی عورتیں ہیں، جو ان کے آگے کارندے ہیں، جو اس طرح کام کرتے ہیں، معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ان کے اندر کوئی غیرت نامی کوئی چیز نہیں ہے، حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ مرضی جو چاہے کرے، اور حیا ایمان میں سے ہے، اور حیا اور ایمان دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آتا ہے تو دوسرے بھی آتا ہے، اور ایک چلا جاتا ہے تو دونوں ان میں سے اٹھ جاتے ہیں، یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، حیا اور ایمان۔ جس کے اندر حیا نہیں ہوتی اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے قرآن حدیث کی مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم میں جانے والے 2 گروہ ایسے ہیں کہ جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، اور میرے بعد دنیا میں وہ پیدا ہوں گے،
ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح سخت کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ظلماً مارا کریں گے، اور ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، یعنی باریک اور تنگ کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے، مردوں کو اپنی طرف دکھلائیں گی اور اپنی جانیں مائل کرنے کی کوشش کریں گی، اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے کی کوشش کریں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح بالوں میں اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے ایک طرف جھکے ہوئے ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور تک سونگھی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو پھر اسی طرح سے شرم حیا ایمان کا ایسا ہوتا ہے، ہمیں شرم حیا بھی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔